اور پھر یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، دنیا دارالامتحان ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نافرمانی بھی بڑھتی جاتی ہے اور نعمتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں، بغاوت کے ساتھ ساتھ نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں، اور آدمی حیران ہوتا ہے، کہتا ہے یہ تو اتنا باغی ہے یار، دیکھو مزے میں ہے، اور میں تو 5 وقت نمازی بھی ہوں اور اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہوں، میری حالت دیکھو اور اس کو دیکھو۔ لیکن غور کرو، بغاوت کے ساتھ قرآن نے 2 قسم کے لوگوں کے لیے نعمتوں کے دروازے کھولنے کا ذکر کیا ہے، غور سے سننا۔ 2 قسم کے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ ایک طبقہ وہ ایمان اور تقوی والے، کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّ عَلَى الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر ان بستیوں کے لوگ، ان دیہاتوں کے لوگ، قصبوں کے لوگ، کچی اور پکی آبادیوں کے لوگ، خواہ ٹھوکوں میں رہنے والے ہوں یا سوسائٹیوں میں رہنے والے ہوں، جس جگہ پر بھی اگر یہ آبادیوں کے لوگ ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے، ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے، زمین برکتیں اگل دیتی، آسمان سے برکتوں کی بارش ہوتی، ہاں برکتوں کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیتے۔ اور صحابہ کے لیے کھولے، ایمان اور تقوی والی زندگی تھی، اللہ نے ان کے لیے دروازے کھولے۔ صحابہ کا قافلہ آ رہا ہے، جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، سمندر کے کنارے پڑاؤ ڈالا، کھانے کی ضرورت تھی، اتنی بڑی مچھلی دریا سے نکلی کہ 300 آدمیوں کا قافلہ 18 دن تک وہ مچھلی کھاتا رہا۔ 300 آدمیوں کی یہ ہے برکت، 300 آدمیوں کا قافلہ 18 دن، اور اس کی ایک پسلی اتنی اونچی کہ اونٹنی کے اوپر سوار بیٹھ کر اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا۔ اور مدینہ منورہ واپس آئے تو اس وقت بھی ان کے توشدانوں میں اور ان کے برتنوں میں وہ مچھلی کا گوشت موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا ہمیں بھی کھلاؤ، یہ اللہ کی طرف سے رزق تھا جو اللہ نے تمہارے لیے بھیج دیا تھا۔ یہ ہے برکت، 18 دن تک 300 آدمیوں کا قافلہ کھاتا رہا، یہ برکت۔ صحابی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، سامنے چوہا ایک بل میں گیا۔ آج ہم نے اس زندگی کو سیکھا ہی نہیں۔ ہاں ہم تو جیسے غیر مسلم کر رہا ہے، صبح کماتے ہیں، شام کماتے ہیں، کچھ اندر ڈالتے ہیں، کچھ اوپر ڈالتے ہیں، کچھ باہر ہی ٹروڑا لگاتے ہیں، بس جس طرح وہ چل رہا ہے اسی طرح ہم بھی چل رہے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں ہے اس کائنات کا رزق دینے والا خالق اور مالک کوئی اور ہے، اور وہ کائنات کے ذرے ذرے کو روزی پہنچاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رزق ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا، اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، رزق حاصل کرنے کے ناجائز ذریعے اور گندے ذریعے مت اختیار کرو، جھوٹے قبضے، جھوٹی رجسٹریاں، جھوٹی گواہیاں، دھوس اور دھاندلی سے قبضے، ہاں اور چوری سے، ڈاکے سے اور بلیک میلنگ سے، کم تولنے سے اپنی روزی کو حرام نہ کرو، ملے گا اتنا ہی۔ جو رب جنگل کے درندوں کو، بھیڑیے، چیتے، شیر، سانپ اور بچھو کو روزی دیتا ہے، وہ محمد دین اور عبد الشکور تجھے نہیں دے گا؟ غور کر، جو جنگل کے درندوں کو دیتا ہے، سانپ اور بچھو کو روزی دیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں اور راستے میں عرض کی، یا اللہ آپ ساری مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں، مجھے یقین ہے، لیکن میں منظر دیکھنا چاہتا ہوں آپ کس طرح پہنچاتے ہیں، ذرا آنکھوں سے وہ منظر دیکھوں۔ اللہ نے فرمایا یہ سامنے چٹان، ایسا مارو، ایسا مارا، اندر سے چٹان ٹوٹی، ایک اور چٹان نکلی اندر، فرمایا اس کو بھی توڑو، اس کو بھی توڑا، اندر سے ایک چھوٹا سا پتھر نکلا، فرمایا اس کو بھی توڑو، اس کو بھی توڑا، اس چھوٹے سے پتھر کے اندر ایک کیڑا بیٹھا ہوا تھا جس کے منہ میں سبز پتا تھا اور بیٹھا ہوا کھا رہا تھا، اور زبان حال سے کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ولا ینسانی، سبحان من یذکرنی ولا ینسانی، سبحان من یعرف مکانی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھ جیسی چھوٹی مخلوق کو بھی دیکھ رہی ہے اور مجھے بھولتی نہیں ہے،
میں کوئی بیریا ٹاؤن کے کسی سیکٹر میں، کسی ڈی ایچ اے کے سیکٹر میں، اسلام آباد کے کسی سیکٹر میں رہنے والا کوئی وی آئی پی نہیں، پتھر کی 3 تہوں میں بیٹھا ہوا چھوٹا سا کیڑا ہوں۔ پاک ہے وہ ذات جو مجھے بھولتی نہیں ہے، مجھے یہاں بھی دیکھ رہی ہے۔ سبحان من یعرف مکانی، پاک ہے وہ ذات جو میری جگہ کو بھی جانتی ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں۔ پاک ہے وہ ذات جو مجھے بھولتی نہیں ہے، اس کی ربوبیت ہے نا۔ 8-10 بچے ہوں نا، بعض اوقات گھر میں ماں بھی کھانے کے وقت ایک آدھ کو بھول جاتی ہے، کچن بند کر دیتی ہے، پھر ایک نکل آتا ہے، کہتے ہیں بھائی میں تو لکھا دے نہیں کھانا۔ اچھا پتر تو رہ گیا، ماں تو یاد ہی نہیں رہا۔ ہاں لیکن رب کی ربوبیت کا نظام دیکھو، ہائے ہائے، سمندروں کی مخلوق، ہاں اس کی خوراک الگ۔